قيوما وشيئا قديرا عليا كبيرا وعليما خبيرا عزيزا حكيما وكريما ورحيما وسميعا بصيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیداں ہے جہاں مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا جسم اینٹیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب بھی آ ٹکرائے گی یہ عمارت بھی بیچاری خاک میں مل جائے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان تو ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. قابل قدر سامعین محترم و حاضرین مکرم، آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس مجلس میں تو یہ میاں چوری محمد شریف صاحب مرحوم انہوں دے اصال ثواب واسطے سب لوگ یہاں ہم جمع ہیں اور اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور کرے اور اللہ پاک جنت میں ان کے درجے بہت بلند کرے. چوری محمد شریف صاحب جنہوں نے اپنی نظر ہوتی ہے اپنی سوچ ہوتی ہے، میری سوچ کے مطابق انہوں نے نہ تو کبھی جمعہ چھوڑا نہ کبھی نماز چھوڑی، جمعہ شریف کے پابند رہے اور 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کرتے رہے. جو میں اس وقت آیت پڑھی ہے میں نے اس آیت کا خلاصہ مختصراً بیان کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے اور پیارے پیارے میرے ساتھی جو یہاں جمع ہیں آئے ہیں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کرنی. تو آج میں ایک مختصر بات کروں گا جو دعا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اگر ہماری سمجھ میں آ گئی تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا ہمارا جسم ہمارا بدن ہمارا وجود ویسے تو اس میں اللہ پاک نے ساری کائنات رکھ دی لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں جن کو ہم سمجھیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. کہو انشاءاللہ. ایک نفس
یہ بھی عربی کا لفظ ہے. ایک روح یہ بھی عربی کا لفظ ہے. ایک نفس ہے، ایک روح ہے. اور نفس جو ہے اس پر ہمیشہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اور جو روح ہے اس پر نوری فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے. روح جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ عالم ارواح سے آیا اس کائنات میں، اور اس کائنات میں آ کر یعنی باپ کی پیٹ میں آیا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر اس دنیا میں آیا، پھر قبر میں جائے گا، پھر محشر کا دن ہوگا، پھر پل صراط ہوگی، پھر یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. روح کو موت نہیں، روح کو بولو موت نہیں ہے. نفس کو موت ہے. قرآن مجید اللہ کا قرآن، اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ نفس جو ہے اس کو موت آئے گی. نفس کیا ہے؟ خواہشات کا مجموعہ. خواہشات، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، پہننے کی خواہش، سونے کی خواہش، جاگنے کی خواہش. یہ ساری خواہشات جب ملتی ہیں تو اس کو، جو خواہشات کا مجموعہ ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. اور نفس جو ہے وہ 3 قسم کا ہے. اللہ کا قرآن وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا بعض اوقات نفس ایسا ہوتا ہے جو امارہ ہوتا ہے، قابو میں نہیں آتا. دنیا میں آپ لوگوں نے کچھ انسان ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو ساری زندگی گزر جاتی ہے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. وہ نفس امارہ ہے. یہ 13واں پارہ ہے. فرمایا بالنفس اللوامہ، سورۃ القیامہ 29واں پارہ. فرمایا ایک نفس لوامہ ہے جو کبھی مان جاتا ہے، کبھی انکار کر دیتا ہے. کبھی مان جاتا ہے، کبھی انکار کر دیتا ہے. اور تیسرا نفس وہ ہے، نفس کی قسمیں ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ میٹھا، کڑوا، پھیکا، یہ قسمیں ہیں نا. اسی طرح نفس کی قسمیں ہیں. ایک سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ 30واں پارہ سورۃ الفجر. فرمایا وہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ ایسا ہے جو انسان کے تابع ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ خواہشات کا مجموعہ ہے. موت اس کو آئے گی، نفس کو. زندہ بیٹھا ہے تو پانی مانگے گا، زندہ بیٹھا ہے کھانا مانگے گا، زندہ بیٹھا ہے تو سردی لگے گی تو بستر مانگے گا. اگر نفس کو موت آ گئی، اس کو دھوپ میں بٹھا دو، اس کو چھاں میں رکھ دو، سائے میں، اس کو پانی پلاؤ نہ پلاؤ، کچھ کرو، یہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ نفس کو موت آ گئی. نفس کو خواہشات کو موت آ گئی. نفس کے معنی کیا ہیں؟ خواہشات کا مجموعہ. اس کو جب موت آئی تو اب یہ کوئی سوال نہیں کر رہا. کوئی بولتا ہے بولنے دو، کوئی چپ بیٹھا ہے رہنے دو، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے کرنے دو، اور کوئی محبت کا پیغام دے رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اس کا کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اب نفس کو موت آئی، اب ایک بات کرنے کی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. محبوب تجھ سے جب لوگ پوچھے، سوال کرتے ہیں نا کہ روح کیا ہے، تو کہہ دے کہ روح اللہ کا حکم ہے. روح اللہ کا حکم ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کا حکم ہو اور اس کو موت کیسے آ جائے؟ نفس کو موت آئے گی
خواہشات ختم ہو جائے گی، روح زندہ رہے گا، روح نہیں مرے گا۔ اب ایک بات کرتا ہوں کہ وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی مجلس میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، میں رات کو سفر کر رہا تھا تو راستے میں جنگل میں قبرستان آ گیا، توجہ سے سنیے، قبرستان آ گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو عورتیں اور مرد، میں نے السلام علیکم کہا، نہ انہوں نے سنا اور نہ جواب دیا۔ کافی سارے لوگ مجھے نظر آئے قبرستان میں، نہ انہوں نے جواب دیا نہ انہوں نے سنا، توجہ ہی نہیں کی۔ پھر آگے جب میں بڑھا، سفر جاری رکھا، تو اسی قبرستان میں کچھ لوگ مجھے ایسے عورتیں مرد نظر آئے کہ جب میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو انہوں نے میری طرف دھیان تو دیا، توجہ تو دی، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب۔ اور تھوڑا سا اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں مرد جو ہیں کافی سارے موجود ہیں، جب میں نے ان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو انہوں نے وعلیکم السلام بھی کہا اور میری طرف توجہ بھی کی۔ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پاک ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہب بن منبع، تم نے قبرستان میں دیکھا، رات کو اکیلے قبرستان میں جو ہے نہیں جانا۔ جو پہلے لوگ نظر آئے تھے جنہوں نے نہ سنا نہ جواب دیا، وہ تھے کافر مشرک۔ وہ کون تھے؟ کافر مشرک جو دنیا میں زندگی گزار گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا تو صحیح تجھے، دھیان تو کیا مگر جواب نہیں دیا۔ وہ مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا مگر ساری زندگی دین پر عمل نہ کیا۔ اور جن کو تو نے سلام کیا، تیسری مجلس والے لوگوں کو انہوں نے توجہ بھی کی اور جواب بھی دیا، وہ تھے جو اللہ کی مانتے رہے، جو اللہ کی بات مانتے رہے، عمل کرتے رہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، بولو نا، اللہ کو، اللہ کی کئی مانتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی جو ہے، اللہ کی بات وہ کوئی مانتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ماننے والے بننا چاہیے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لوگ، اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں ہم، اور ہماری زندگیاں قیمتی ہو جائیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں حیران ہوں کہ کملی والے آقا نے اپنی امت کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ لوگوں نے کہا ایک میت کے بارے میں کہ اس کو مردہ کو زندہ کرو، تو وہ برلقمہ ولبرص وحی الموتى، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو طاقت دی تھی، میرے اللہ کا پاک ارشاد ہے کہ ان کو میں نے عزت دی تھی، یہ پاور طاقت دی تھی، تو انہوں نے جب قبر والے کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ہوا کیا؟ ان کے ہاتھ میں دیکھا انگوروں کا گچھا ہے، حیران ہو گئے، اللہ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، حیران ہونے کی بات نہیں اللہ کے نبی، 400 سال ہو گئے مجھے دنیا سے آئے ہوئے، اور میرا اللہ صبح و شام مجھے یہی رزق دے رہا ہے۔ پتھر دے وچ کیڑیاں تائیں تے روزی آپ پہنچاویں، ہر ایک دے ربا آئے پچھانے پھر بھی پردہ پاویں۔ سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ 400 سال ہو گئے، اس جیسا تو دنیا میں شاید کوئی خوش قسمت نہ ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے عیسیٰ نبی، میرے پیارے سن لے، میرا آخری نبی جو ہوگا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا امتی 2 رکعت نفل پڑے گا تو 400 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. 2 رکعت نفل پڑے گا تو 400 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک بی بی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئی، کہا میرے بچے جو ہیں وہ عمر نہیں گزارتے اور پیدا ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بی بی کتنا وقت گزار کر مرتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی 300 سال کا، کوئی 400 سال کا ہو کر مر جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امت کی اوسط زندگی 60 برس ہوگی. ویسے تو کوئی بچپن میں چلا جائے گا دنیا سے، کوئی 100 سال کا ہو جائے گا، لیکن اوسط زندگی جو ہے وہ 60 برس ہوگی اوسط. بی بی حیران ہوگی. اس نے کہا جی وہ کیا کریں گے 60 سال میں؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑے بڑے مکان بنائیں گے، بڑے بڑے جناب جی بنگلے بنائیں گے. ارے 60 سال تو سجدے میں گزر جانا چاہیے، وہ ان کاموں میں لگے رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا، ساری زندگی کوئی نیکی نہ کر سکا. ایک دن اگر دل میں خیال آ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میں اس کو راضی کر لوں، سجدے میں پڑا اور آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. ان کی زندگی تو ایسی ہوگی. جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی، ان کی یہ شان ہے اور یہ کملی والے کی وجہ سے ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ میں اس امت پر کیوں نہ مہربان ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ 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 اللہ. فرمایا محبوب میں تمہارا گواہ ہوں، لوگوں کو کہہ دو کہ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس محمد کو تم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کسی کو بخار ہو گیا، کسی کا کوئی مسئلہ بن گیا، کسی کو پریشانی آ گئی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے. کلمے کی اتنی برکت ہے کہ جتنی اس کو تکلیف ہو رہی اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کوئی دنیا میں ہے ایسا کا مخار؟ اتنا تو باپ بھی نہیں کر سکتا، ماں بھی نہیں کر سکتی، بھائی بھی نہیں کر سکتا جتنا کملی والے نے ہمارا خیال کیا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں مہربان اس لیے ہوں ان پر کہ وہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک دوسرے کو وہی دین کی باتیں سمجھائیں گے. اور فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا. فرمایا یہ نیکیاں بدیاں تو الگ بات ہے. ایک تو ہے نا کہ ایک شخص نے نیکی کی تو اس کی جو ہے نیکی کا اس کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا. نیکی کا ایک نیکی لکھی گئی. نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی گئی. جب نیکی کر لی تو پھر 10 نیکیاں لکھی گئی. نیکی کی نہیں، ارادہ کیا، ایک نیکی لکھی گئی. جب نیکی کر لی تو پھر 10 نیکیاں لکھی گئی. اور فرمایا یہ تو 10 نیکیوں کی بات کرتے ہو، جب کوئی سچے دل سے رو کر سجدے میں پڑ جاتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا میرا کون ہے، اللہ تیرے سوا میرا کون ہے. جب یوں کہتا ہے تو پھر میں سے کرتا ہوں کہ جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف نہیں کرتا. توجہ ہے؟ جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں معاف نہیں کرتا.
اللہ میاں کیا کرتا ہے تو؟ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ وہ لے کر آ جاتا ہے میرے در پر، میں ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 19واں پارہ۔ کتواں پارہ ہے؟ ہاں، یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ فرمایا سچے دل سے رو کر معافی مانگے تو صحیح، آئے تو صحیح، جولی پھیلائے تو صحیح، میں تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا ڈالوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے میرے پیارو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اب بھی ہم اس کا خیال نہ کریں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ آج میں ایک دو باتیں ایسی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بنیادی باتیں ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم پر کلمہ پڑھا تو نماز فرض ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، میرے پیارے سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے طاقت دی تو حج فرض ہو گئی، اللہ پاک نے صحت بخشی تو روزہ فرض ہو گیا۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، فرمایا پاک صاف ہو کر میرے دروازے پہ آ، پاک صاف ہو کر میرے دروازے پہ آ۔ یا اللہ کیسے پاک دریاؤں میں نہا لوں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا سمندر میں سفر کر کے چلے جائیں وہاں نہا لیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جہاں مرضی نہاؤ، غسل کرو، لیکن اس طریقہ کے مطابق جو طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا ہے وہ طریقہ استعمال کرو، تب تم پاک ہوگے، ورنہ دریاؤں میں غسل کر لو پاک نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنا، پھر اس کے بعد دائیں کاندھے پر پانی ڈالنا، اس کے بعد بائیں کاندھے پر پانی ڈالنا، پھر سر پر پانی ڈالنا، پھر اتنا پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ بھائی پاک ہوگا تو نماز قبول ہوگی۔ میں غریب فقیر کی عرض سن رہے ہو؟ پاک ہوگا تو نماز ہوگی، پاک ہوگا تو خیرات قبول ہوگی، پاک ہوگا تو نفل قبول ہوں گے۔ اگر پاک ہی نہیں، غسل کرنا ہی نہیں آتا، اپنی مرضی سے ساری زندگی غسل کرتا رہا، فرما نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو طریقہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا اس کے مطابق غسل کرو، تاکہ تم یہاں بھی پاک رہو اور یہاں سے جب جاؤ تو پاک ہو کر جاؤ۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں دل تو کرتا ہے کہ کوئی اچھی اور گفتگو کروں، لیکن بڑا سفر کر کے آیا ہوں ضلع رحیم یار خاں میں، تو چوہدری محمد شریف صاحب مرحوم، اللہ ان کو ان کی قبر پر نور کی اور رحمت کی برسات کرے، چاہتا ہوں کہ وہ باتیں بتا جاؤں جو چند باتیں آپ پلے باندھ لیں تو ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آج کے دور میں دنیا پریشان ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی معاملہ، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طرح طرح کی مخلوقیں جو ہیں وہ انسانوں کو جو ہے خراب کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم نے چھوٹے چھوٹے مسئلے، جب ہم نے جانا ہے واش روم میں تو سنت کے مطابق جائیں، جب گھر میں جانا ہے سنت کے مطابق جائیں، مسجد میں جانا ہے سنت کے مطابق جائیں، اور جو دعائیں آقا نے فرمائی ہیں وہ دعائیں پڑھیں۔ میں اللہ کو، آپ لوگوں کی مجلس میں نیک لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے پیارے بیٹھے ہیں، میں اپنے رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرا اللہ سب بیماریوں سے ہمیں حفاظت فرمائے گا ہماری۔ لیکن ہمیں طریقہ تو آئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے پوری طرح وضو کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے ہیں، غسل کیسے کرنا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں میرے پیاریوں، اور وہ واقعہ سن لیں اور اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے۔
وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک جوان تھا، وہ جوان جو ہے وہ ساری زندگی دنیا کے کاموں میں لگا رہا، کوئی نیکی کا کام نہ کیا، اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، اور پھر ایسا ہوا کہ جب اس کو موت آنے لگی تو پھر اس کو ہوش آئی اور کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اب وقت ختم ہو چکا ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور میں اگلی بات کروں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ فرمایا یہ جو زندگی ہے یہ تیاری والی زندگی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد آئے گی، اصل زندگی وہ اللہ پاک دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ تو تیاری کرنی ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور اللہ ہمیں سنت کے مطابق دیکھیں نا۔ اب ایک آدمی کی زندگی ہو گئی، فرض کیا 100 سال، کتنی ہو گئی بھائی؟ اب ایک آدمی کی زندگی 100 سال، وہ رات کو جب سوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 10 آیات پڑھ کر سو جائے۔ اگر 10 آیات نہیں آتی تو سورت فاتحہ اور سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھ لے، یہ 11 آیتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 7 آیتیں سورت فاتحہ کی اور 4 آیتیں سورت اخلاص کی، 7 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 11۔ یہ پڑھ کر سو جائے، یہ سویا رہے، فرشتے ساری رات نیکیاں لکھتے رہے۔ تو کم از کم 100 سال عمر تھی تو 50 سال تو نیکیوں میں آ گئے نا۔ یار کمال ہے، جو ہمارے لیے غاروں میں، مزاروں میں، بازاروں میں، پتہ نہیں کہاں وہ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کالی کملی والا میرا پیارا آقا، وہ دعائیں کرتا رہا، اتنا سمجھا کر گیا۔ اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، اس دور میں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے معاف کرنے والا وہ ہے، ٹھیک ہے اس نے اتنے انعامات سے ہمیں نواز دیا۔ اس کی رحمت ہو گئی، لیکن ہمیں بھی تو کچھ سوچنا چاہیے، ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، رحمت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں سب ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ جو کچھ قرآن مجید پڑھا گیا، کلمہ شریف پڑھا گیا اور اس کے علاوہ دیگر دعائیں پڑھی گئیں، یا اللہ جتنی محنت کسی ساتھی نے کی، پیاروں نے کی، جتنا پڑھا وہ سارا کا سارا اجر و ثواب اے اللہ سب سے پہلے الہ العالمین قبول فرما اپنے پاک دربار میں، بارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یا رب العالمین تمام انبیاء، تمام نقباء، تمام نجباء، تمام صلحاء، تمام اولیاء، تمام اتقیاء، تمام صوفیاء، تمام علماء، تمام حفاظ، تمام قراء، تمام مرد مومنین مومنات، مرد اور عورتیں، یا اللہ ایمان والے، اور بالخصوص محمد شریف مرحوم کی روح کو یا اللہ یہ سارا ثواب پہنچا۔ یا اللہ تیرا بندہ تھا، تیرے دربار میں جھکا کرتا تھا اور وہ تیرے فرض فریضے ادا کرتا تھا، جمعہ قضا نہیں کرتا تھا، نماز قضا نہیں کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو گئی تو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک جنت میں اس کو بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بچے بچیاں جو ہیں ان کو اپنے
باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بچے بچیاں جو ہیں ان کو پریشانیوں سے بچا۔ اے اللہ محمد شریف مرحوم کے بچے بچیاں جو ہیں یا اللہ پاک ان پر رحمت فرما۔ الہ العالمین مجلس میں جتنے میرے پیارے آئے بیٹھے ہیں ان کے جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی روحوں کو ثواب پہنچا اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جتنے میرے پیارے یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتہ۔